تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر انسان اس چیز کے اوپر غور و فکر کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ آگے بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ آگے بھیجنے سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے آخرت کی تیاری کتنی کی ہے، آخرت کے بارے میں اس نے کتنا سوچا ہے، آخرت کے بارے میں وہ کتنا کام کر رہا ہے، آخرت کے معاملے میں وہ کتنا سیریس ہے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے اوپر غور کرے۔ اب یاد رکھیے گا حضرات محترم، یہی ایک نفس ہے جس کی بنیاد پر انسان ہر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب انسان اس کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر اس کی پیروی کے اندر وہ ناجائز چیزیں دیکھتا ہے، وہ ناجائز چیزیں دیکھتا ہے، نہ وہ اللہ کی حدود کو پہچان پاتا ہے، نہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو پہچان پاتا ہے۔ اس کے جو من میں آتا ہے وہ اس کو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ شیطان کی وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا شیطان بھی آپ کو اسی وقت ورغلاتا ہے اور آپ کا دھیان بھٹکاتا ہے جس وقت آپ اپنے نفس کے مطابق کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیطان کا بھی استاد ہے یہ نفس، شیطان کا بھی استاد ہے یہ نفس۔ اب آپ بولو گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کا بھی استاد نفس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ذرا سوچیں کہ جب شیطان نہیں تھا پھر شیطان کو کس نے بہکایا؟ جب شیطان ہی نہیں تھا تو پھر شیطان کو بہکایا کس نے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نفس نے اس نے بہکایا۔ اس کے نفس نے یہ والی بات کہی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اس کو کس نے کہا؟ یہ اس کے نفس نے کہا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ شیطان کا بھی استاد نفس ہے۔ تو جب انسان نفس کی پیروی کرتا ہے اور وہ اس کی پیروی کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے وہ چنگل کے اندر آسانی سے آ جاتا ہے، اور یہ نفس ہی ہے جو اس کو جھوٹی امیدیں دیتا رہتا ہے، جو اس کو دلاس دیتا رہتا ہے کہ آج تو ایک مکان خرید لے۔ ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی تمنا کیا ہوگی کہ یار ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو جائے اور 2 وقت کی روٹی ہو جائے۔ یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی تمنا؟ بھائی جس کے پاس گھر نہ ہو اس سے آپ اس کی تمنا پوچھیں گے تو اس کی یہ تمنا یہی ہوگی کہ بس یار اتنی سی آرزو ہے زندگی کے اندر ایک چھوٹا سا گھر خرید لوں 50 گز کا اور 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ پھر اللہ اس کے وہ انتظام کرا دیتا ہے، اس کو چھوٹا سا گھر دلا دیا، روزی کا انتظام ہو گیا۔ پھر اس کی جو تمنا ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے یار یہ جو بازو والا پلاٹ ہے یار یہ بھی خرید لوں تو تھوڑا اچھا ہو جائے، تھوڑا سا بڑھ جائے گا، اب اس میں گزارا نہیں ہو پا رہا۔ پھر جب وہ اس کو خرید لیتا ہے تو پھر اس کی خواہش بڑھتی ہے کہ یار سائیکل تھی کیوں نہ موٹر سائیکل ہوتی تو کام آسانی سے ہو جاتے۔ پھر وہ جب موٹر سائیکل خرید لیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یار اب فیملی بڑی ہو گئی، اب اس میں گزارا نہیں ہو رہا، چاہیے کہ کار خرید لی جائے۔ جب وہ کار خرید لیتا ہے پھر اس کی اور تمنائیں بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ نفس ہے وہ اس کو لالچ دیتا رہتا ہے، وہ اس کو عبادت سے نکال کر دنیا داری کی طرف لگائے رکھتا ہے اور دنیا داری کے اندر اسے مشغول رکھتا ہے، وہ نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے یہ جو نفس ہے نا، نفس یہ ایک بت ہے، بت یہ ایک بت ہے کہ جس کی انسان بڑی شوق سے پوجا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھئی یہ پوجا ہی تو ایک طریقے سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، آپ نماز نہ فجر کی نماز میں آپ آ رہے ہیں، نہ ظہر کی نماز میں آپ آ رہے ہیں، نہ عصر میں آپ آ رہے ہیں، نہ مغرب میں آپ آ رہے ہیں، نہ عشاء میں آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ آپ فجر میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کا سوال ہے کہ رات کو لیٹ سوتا ہوں اس لیے نہیں پاتا۔ ہم نے آپ سے سوال کیا ظہر میں کیوں نہیں آتے؟ صاحب کام میں رہتا ہوں اس لیے نہیں آ پاتا۔ ہم نے کہا عصر میں کیوں نہیں آتے؟ کام میں رہتا ہوں اس لیے نہیں آتا۔ آپ مغرب میں نہیں آتے؟ وہ راستے کے اندر ذرا رش زیادہ رہتا ہے، ٹریفک زیادہ رہتا ہے تو اس کے اندر لیٹ ہو جاتا ہوں۔ عشاء میں کیوں نہیں آتے؟ ذرا امام صاحب پورے دن کام کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں اس لیے سو جاتا ہوں۔ آپ کیا بہانے دیکھیں، صبح فجر سے لے کر اور عشاء تک آپ بہانے دیکھیں، کبھی کام کا بہانہ، کبھی نیند کا بہانہ۔ تو یہ سارے بہانے آتے کہاں سے؟ یہ سارے نفس سے آتے ہیں۔
یا آپ کو نفس ایسا دیتا رہتا ہے ارے یار ابھی تو عمر ہی کیا ہے آپ کی، ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی آپ نے کمایا ہی کتنا ہے، ابھی تو آپ کو اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تو آپ کی بچیوں کی شادی کرنی ہے، کیسے شادی ہوگی اس مہنگائی کے دور کے اندر کہ لاکھوں روپے کا تو جہیز ہمیں دینا پڑ رہا ہے، کیسے شادی ہوگی بچوں کی، محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ساری نمازیں آپ کی غائب ہے، لیکن آپ کو حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا، حاصل آپ کو اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا آپ کے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ شیطان کے بہکاوے کے اندر ہے، اس نفس کی پیروی کے اندر آپ آگے سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں۔ اب چلو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کام کاج میں رہتے ہیں، میں ان کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو کچھ کام ہی نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں چائے بھی پیتے نہیں پیتے گھر سے نکل جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہاں پہ گپ شپ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہے، پولیٹکس کے اوپر باتیں چل رہی ہے کہ یار مسلمانوں کے اوپر وہاں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو وہ مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو وہاں کاٹا جا رہا ہے، یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی جس دن تو اپنی عادتیں بدل لے گا انشاءاللہ اخباروں کی خبریں بھی چینج ہو جائیں گی۔ تو باتیں اس طرح کام ہیں ایسے ہیں کہ اللہ نے تم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا ہے، اس بنیاد پر تمہارے اوپر یہ معاملات آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہو نظر